بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على تمان الأكملان على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج کا درس موطا کے پہلے باب اور پہلی روایت پر جاری رہے گا. پچھلے درس میں جو باتیں بتائی گئی تھیں وہ آپ لوگوں نے ابھی دہرائیں. اس کے بعد آگے اس روایت پر یا اس باب پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس حدیث کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کے اندر اخلاص پیدا فرمائے. تو بات یہ ہوئی تھی کہ یہ باب محقق کا قائم کردہ ہے اور جو روایت نقل کی گئی ہے امام مالک رحمہ اللہ کی انما الاعمال بالنیہ والی، یہ روایت محمد ابن الحسن الشیبانی کے نسخے میں اکیلے آئی ہوئی ہے اور کسی نسخے کے اندر وارد نہیں ہے. اسی طریقے سے یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی کا جو نسخہ متداول ہے اس کے اندر بھی یہ روایت موجود نہیں ہے. اور یہی نسخہ آپ لوگ جب کلاس میں آئیے گا، آف لائن کلاس شروع ہوگا، تو چونکہ آپ یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی کا نسخہ پڑھیں گے اس لیے اس کی شروعات اس روایت سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بعد جو روایت آ رہی ہے، جو باب آ رہا ہے، وہاں سے شروعات ہوتی ہے. ٹھیک ہے مشائخ؟ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ جی مشائخ. تو پڑھتے ہیں روایت کو. کون پڑھے گا؟ روایت پھر سے پڑھ دو ایک مرتبہ. روایت ایک مرتبہ پھر سے پڑھو بھائی. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. باب الاخلاص واحضار النیہ. قال اخبرنا مالک قال اخبرنا یحییٰ بن سعید قال اخبرني محمد بن ابراہیم التیمی قال سمعت علقمة بن وقاص يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهجرته إلى ما هاجر إليه. مشائخ یہ ہے روایت، اور اسی روایت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی جامع کو شروع کیا ہے. بخاری کا آغاز بھی اسی روایت سے ہوتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو کئی جگہ پر نقل کیا ہے. اس روایت کے اندر یہ جو کہا گیا انما الاعمال بالنیہ، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کیا ترجمہ کریں گے انما الاعمال بالنیہ کا؟ عمل کا دار و مدار نیت پر. کس اعتبار سے؟ اعمال دار و مدار نیت پر ہے. دار و مدار کا مطلب کیا؟ کس اعتبار سے؟ بے شک
یعنی جو بھی ہم عمل کریں گے اس میں سب سے پہلے نیت کا نہیں سمجھے آپ لوگ؟ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہماری نیت کیا ہے اس پر ہاں ہاں ہماری نیت کیا ہے، تو یہی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعمال جو بھی ہم کرتے ہیں اس کا دار و مدار نیت پر منحصر ہے. نیت پر منحصر تو سمجھا، لیکن نیت پر منحصر ہونے کا مقصود کیا ہے؟ یعنی اگر مان لو نیت نہیں پائی گئی یا نیت غلط پائی گئی تو پھر اس کام کا کیا حکم ہے؟ وہ کام ہوگا ہی نہیں یا ناقص ہوگا؟ کام تو ہوگا شاید، لیکن اس میں نیت نہیں ہوگی، یعنی اللہ کے لیے نہیں. تب پھر اگر کام ہو جائے گا تو پھر دار و مدار نیت کے ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ تو دنیائی معاملے کے یعنی تعلق سے تب ہوئی. نیت بتائی گئی ہے، یعنی کہ نیت جیسی ہوگی ہماری عمل تو ہو جائے گا، لیکن نیت جو ہوگی جیسے اگر ہماری نیت صحیح ہے تو وہ عمل بھی صحیح قرار پائے گا، اور نیت صحیح نہیں ہے تو بھی وہ عمل درست نہیں ہوگا، لیکن ہو جائے گا. ہاں مشائخ، ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا. جیسا کوئی نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے تو نیت دوسری رہتی ہے، لیکن اس کا فرض تو ساقط ہو جائے گا، لیکن فرض ساقط ثواب ہو اللہ جائے رب گا، اس کی نیت فرض ساقط ہو جائے گا. ارے مشائخ یہی تو درد سر ہے، یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہی تو میں بتلانا چاہ رہا ہوں. کیسے ہو جائے گا؟ آپ وضو کرنے کے لیے جاؤ لیکن آپ کی نیت وضو کی نہ ہو، آپ کا وضو ہو جائے گا؟ بغیر نیت کے کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے. ارے یار وہ ہوگا ہی نہیں. کمال ہے صاحب، آپ وضو کرنے جا رہے ہو لیکن وضو کی نیت نہیں ہے. آپ مطلب ہاتھ منہ دھلنے جا رہے ہو، وضو کی نیت آپ نے نہیں کی، لیکن آپ نے ہاتھ منہ اس طریقے سے دھلا جس طریقے سے آپ وضو میں دھلتے ہو، تو کیا آپ کا وضو ہو جائے گا؟ نہیں. ہاں مشائخ، جی نہیں. آپ اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہو؟ نہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بھائی، جی نہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ ظہر کی نماز کے وقت عصر کی نماز کی نیت کر کے نماز پڑھو، ظہر کی نماز ادا ہو جائے گی؟ پھر کیسے کہہ رہے ہو؟ جب نیت نہیں تو پھر وہ عمل ہی نہیں، کیسے فرض ساقط ہو جائے گا؟ اسد اللہ کہہ رہے ہیں کہ فرض تو ہو جائے گا. کیسے ہو جائے گا بھائی؟ کیسے ہو جائے گا؟ اگر نیت نہیں ہے یا نیت کوئی اور ہے تو پھر وہ کام کیسے دوسرا پورا ہوگا؟ نیت کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر نیت اس کام کی ہے تو وہ کام ہوگا، اگر نیت نہیں ہے تو وہ کام ہوگا ہی نہیں. ہاں مشائخ، یا کوئی اور مطلب ہے؟ جی ہاں نہیں شیخ. یہ شور شرابے کی آواز بغیر کہاں سے آ رہی ہے؟ کیوں آپ لوگ ڈسٹرب کرتے ہیں بھائی؟ کام کی چیز کیجئے تو اچھا لگتا ہے. جی مشائخ، تو انما الاعمال بالنیہ کا مطلب کیا ہوا کہ ای صحت ما یقع من المکلف من قول او فعل. ایک معنی یہ لیا جا سکتا ہے، یا دوسرا معنی یہ لیا جا سکتا ہے انما الاعمال بالنیات کا کہ
ऐ औ कमालुहु व तरतीबु सवाब अलैहि ला यकूनु इल्ला हस्ब मा यनवी। ठीक है, या तो नफी कमाल इसके अंदर है या नफी सेहत इसके अंदर पाई जाती है। दोनों बातें कही गई हैं, दोनों बातें इस सिलसिले में जिक्र की गई हैं। ठीक है मशाइख, इन्नमल अमालु बिन्नी। अच्छा, यहां पर एक चीज और देखिए आप कि यहां पर जो अल्फाज हैं वो बिन्निय्यह मुफरद के साथ है, और बाज दिगर रिवायात में इन्नमल अमालु बिन्नियात जमा के साथ है। और खुद बुखारी शरीफ के अंदर ये दोनों सेगे आए हुए हैं, बिन्निय्यह भी और बिन्नियात भी। इससे माने पर कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता है? एक ही माना तो है, चाहे बिन्निया कह दें चाहे बिन्नियात कह दें। हाँ मशाइख, उस्मानी साहब क्या इरशाद फरमाते हैं? क्या क्या फरमाइश है, कुछ इल्म नहीं इस ताल्लुक से। जी, हमें जो लग रहा है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ये कहें चाहे वो कहें, है कि नहीं? हाँ मशाइख, और किसी को कोई फर्क लग रहा है या दोनों एक ही है? फर्क होगा शेख। सफीउर रहमान कह रहे हैं फर्क होगा। क्या होगा अगर है तो? हाँ खालिद मियाँ जी, फर्क है या एक ही चीज है? कोई मसला नहीं है। फर्क है शेख। अगर है तो फिर ये पूछा जाएगा कि साहब क्या फर्क होगा? जी मशाइख। जी, कोई आप लोगों में से कुछ बोलेगा? जी फरमाएं। हाँ सफीर रहमान। बिन्निया यानी जिस शेख, बिन्निया यानी सिर्फ एक चीज के लिए है। हाँ हाँ, यानी जैसे हिजरत के लिए सिर्फ वह हिजरत की बात है, यानी हिजरत जिस काम के लिए हिजरत की, यानी सिर्फ हिजरत यानी नियत है तो सिर्फ एक ही चीज है। और बिन नियत जमा का सेगा जो इस्तेमाल किया है, तो वहाँ जितनी भी जहाँ जहाँ नियत की जरूरत है वो हर चीजों के लिए इस्तेमाल है। है कि भले ही शेगा मुफरत का है लेकिन ये जमा का माना दे रहे हैं, मुफरद है जमा का माना दे रहे हैं। शाह आलम कह रहे हैं क्यों भाई, कैसे? इसका तो ध्यान नहीं आ रहा है। मुख्तारात का दर्स याद आ रहा है। अच्छा है, अच्छा है, बेहतर है। हाँ मशाइख, और कोई गुल अफशानी फरमाएंगे आप लोग? देखिए, इन्नमल अमालु बिन्निय्यह इसके लिए भी वजह है, और इन्नमल अमालु बिन्नियात इसके लिए भी वजह है। दोनों के एतबारात अलग अलग हैं, दोनों के एतबारात अलग अलग हैं। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात कि नहीं? जी जी शेख। यहां पर एक ताल्लुक अमल के साथ है और एक ताल्लुक जिनके लिए वो अमल अंजाम दिया जा रहा है उनका मामला है।
انسان جتنے بھی طاعات کے کام کرتا ہے کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے. طاعات اور بندگی اور نیکیوں اور عبادتوں کے جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں وہ کس کے لیے کیے جاتے ہیں؟ تو جس کے لیے انجام دی جا رہی ہیں ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں، ساری محنتیں، ساری طاعتیں، وہ وحدہ لا شریک ہے. وہ کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے. اس اعتبار سے نیت، چاہے آپ وضو کریں، چاہے آپ نماز پڑھیں، چاہے آپ قرآن پڑھیں، چاہے آپ زکوٰۃ دیں، چاہے آپ روزہ رکھیں، چاہے آپ حج کریں، کام الگ الگ نوعیتوں کے ہیں تو پر سب کے سب انجام کسی ایک ذات واحد کے لیے دیے جا رہے ہیں. اور اگر ایک ذات واحد کے لیے انجام دیے جا رہے ہیں تبھی وہ قبول ہوں گے، ورنہ مشرکین کے حج میں کیا خرابی تھی؟ حج تو وہ بھی کرتے تھے اور اللہ کے لیے کرتے تھے، یا نہیں کرتے تھے اللہ کے لیے؟ مشرکین مکہ جو حج کرتے تھے وہ اللہ کے لیے کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اللہ کے لیے کرتے تھے، اللہ ہی کے نام پر جاتے تھے. وہ مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے تھے. ان کا تلبیہ کیا ہوتا تھا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکن ہوا لک الا شریکن. یہ مسئلہ جو آتا ہے وہاں سے پریشانی ہو جاتی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ اسی عبادت کے کام کو انجام دیتے تھے اور اللہ کے لیے بھی انجام دیتے تھے، لیکن صرف اللہ کے لیے انجام نہیں دیتے تھے. گڑبڑی کہاں پر ہوتی؟ کہ وہ صرف اللہ کے لیے نہیں ہوتی تھی، اللہ کے ساتھ کسی اور دم چھلے کو جوڑ دیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعمال جو عبادت کے ہیں ان کی نوعیتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں. حج ہے، زکوٰۃ ہے، صیام ہے، تلاوت قرآن ہے، صلاۃ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن ان سارے متنوع عبادت کے اعمال کو انجام جس ذات بابرکات کے لیے دیا جا رہا ہے وہ ذات وحدہ لا شریک ہے. وہ ذات وحدہ لا شریک ہے. اس اعتبار سے نیت کا لفظ مفرد استعمال کیا گیا کہ اعمال چاہے جو بھی ہوں، طاعت کے اعمال، ظاہر سی بات ہے یہاں پر مراد طاعت کے اعمال وہ سارے کے سارے نیت پر ہیں. یعنی اگر خالصتاً لوجہ اللہ ہیں تو قبول کیے جائیں گے، اور اگر خالصتاً لوجہ اللہ نہیں ہے تو قبول نہیں کیے جائیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ طیب، اگر آپ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اب معنی کیا ہو گیا؟ جمع کا صیغہ جمع کے مقابلے میں، اعمال کے مقابلے میں نیات جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا. مطلب کیا بنا کہ جتنے عمل ہیں اتنی نیت ہونی چاہیے. آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کی نیت کریں. نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی نیت کریں. روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ کی نیت کریں. زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ کی نیت کریں. تو الگ الگ عمل کے اعتبار سے الگ الگ نیتیں ہوں گی. اس کام کو، جس کام کو کیا جا رہا ہے اس کام کے اعتبارات سے نیتیں بدلتی چلی جائیں گی. ظاہر سی بات ہے وضو کی نیت سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز کی نیت سے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ کی نیت سے آپ صدقہ و خیرات نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو طاعت کا جو عمل انجام دیا جا رہا ہے اس عمل کے مطابق نیت ہونی چاہیے. تو جیسا عمل ویسی نیت. اس اعتبار سے الگ الگ اعمال کی الگ الگ نیتیں ہوں گی.
تو یہاں پر نیت ایک رہی یا انیک ہو گئی؟ الگ ہو گئی. ہر کام کے اعتبار سے الگ الگ نیت ہو گئی. وضو کی نیت الگ، نماز کی نیت الگ، زکوٰۃ کی نیت الگ، روزے کی نیت الگ، تلاوت قرآن کی نیت الگ. تو اب یہ سب جو الگ الگ نیتیں ہیں کام کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اس اعتبار سے، اور یہ ضروری ہے، اس کا بھی مفہوم ہے، بتا چکا ہوں. اس لیے کہ اگر آپ الگ الگ نیت نہیں کرتے تو پھر آپ کا الگ الگ عمل قبول ہی نہیں ہوگا. آپ وضو کی نیت سے نماز پڑھنا چاہیں، ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. نماز کی نیت سے روزہ رکھ لیں، ہو جائے گا؟ روزے کی جی نیت نہیں. سے زکوٰۃ ادا کر دیں، ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے وہ اعمال کے تنوع کے اعتبار سے ہے. اعمال چونکہ جمع ہیں اور متنوع ہیں، اس اعتبار سے نیتیں بھی متعدد ہیں، متنوع ہیں، اس لیے وہاں پر جمع کے مقابلے میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا. عمل کے تنوع کو دیکھتے ہوئے جس قدر عمل کے اندر تنوع ہے اسی قدر نیتوں کے اندر تنوع آئے گا. ٹھیک ہے مشاہد؟ تو اس اعتبار سے نیات کا استعمال کیا گیا. اور مفرد کس اعتبار سے؟ کہ یہ سارے کے سارے اعمال جس ذات کے لیے انجام دیے جا رہے ہیں وہ ایک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ طاعات کے جتنے بھی کام ہیں وہ خالصتاً لوجہ اللہ ہونے چاہیے، اس میں کوئی شرکت گوارا نہیں، نہ لفظ میں اور نہ معنی میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی شیخ. لگتا نہیں ہے کہ سمجھ میں آئی. جی شیخ سمجھ میں آ رہی ہے. ہاں آ گئی بات سمجھ. کون دہرائے گا اپنے الفاظ میں؟ جی یعنی انما الاعمال بالنیہ جہاں کہا گیا اس سے مراد یہ ہے کہ جو اعمال کیے جا رہے ہیں وہ ایک ہی ذات کے لیے یعنی وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اس اعتبار سے نیہ مفرد استعمال کیا گیا ہے. یعنی تمام عمل کا دار و مدار ہم نیت صرف اللہ رب العالمین کے لیے کر رہے ہیں. اور انما الاعمال بالنیات جہاں کا جمع کا استعمال کیا گیا وہاں نیات کو عمل کے بالمقابل ذکر کیا گیا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ نیت جب ہم کہتے ہیں کسی کام کی نیت تو اس میں دو پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو کہ جو کام انجام دیا جانے والا ہے اس کا قصد اور ارادہ کرے، اور دوسرا کیا کہ وہ انجام دیا جانے والا کام کس کے لیے انجام دیا جانے والا ہے اس کی بھی نیت کرے. نیت میں دو چیزیں ضروری ہیں. ایک تو وہ کام جو کرنے جا رہا ہے اس کی نیت کرے، اور وہ کام کس کے لیے کرنے جا رہا ہے اس کی نیت کرے. نیت میں سمجھ میں آ رہی؟ جیسے آپ وضو کرنے جا رہے ہیں تو آپ دو طرح کی نیت کریں گے، یعنی نیت میں دو پہلو ہوگا. ایک پہلو تو اس وضو کے عمل کو انجام دینے کا ارادہ کہ میں وضو کے عمل کو انجام دینے کی نیت کرتا ہوں، اس کا قصد کرتا ہوں. نیت کا مطلب کیا؟ قصد، ارادہ، توجہ، یہی تو پہلا قصد یہ کہ صاحب میں وضو کا عمل انجام دینے جا رہا ہوں، یعنی وضو کا تصور آپ کے ذہن میں موجود ہو وضو شروع کرنے سے پہلے، پہلی بات. لیکن اتنا کافی نہیں ہے. پھر دوسرا بھی اس میں پہلو ہونا چاہیے کہ یہ وضو کا عمل آپ کس کے لیے انجام دینے جا رہے ہیں؟ کس کے لیے کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے، تعبد کے طور پر، اطاعت کے طور پر، نیکی کے طور پر. تو نیت کے اندر یہ دو پہلو ہیں. تو جس کے لیے انجام دیا جا رہا ہے اگر اس پہلو کو دیکھیں تو جتنے بھی طاعات ہیں اس کے اندر کوئی تنوع نہیں ہوگا، اس لیے کہ صرف ایک ذات بابرکات کے لیے
سارے اطاعت اور بندگی کے کام انجام دیے جاتے ہیں، چاہے وہ اطاعت و بندگی کے کاموں کی نوعیت کچھ بھی ہو، صلاۃ ہو، زکوٰۃ ہو، قراءت قرآن ہو، صوم ہو، حج ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن جس ذات کے لیے انجام دیے جانے والے ہیں وہ ایک ہے۔ اس اعتبار سے ہر کام کے اندر نیت کا یہ پہلو صرف ایک ذات بابرکات کے لیے ہے، اور دوسرا پہلو جس کام کے لیے آپ نیت کر رہے ہیں تو وہ کام بدلتے رہتے ہیں، ابھی وضو ہے، ابھی قراءت قرآن ہے، ابھی نماز ہے، ابھی زکوٰۃ ہے، ابھی حج ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو کام کرنے جائیں گے اس کے اعتبار سے نیتیں بدلیں گی، کام کی نیت اعتبار سے نیت بدلے گی، کام کی نوعیت بدلنے کے ساتھ، لیکن سب میں جو چیز مشترک رہے گی وہ یہ کہ یہ سارے کے سارے کام انجام صرف ایک ذات واحد کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ اور نیت جب ہم کہتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، پہلا ارادہ کام کا، دوسرا ارادہ وہ کام جس کے لیے کرنے جا رہے ہیں۔ میرے خیال سے واضح ہے؟ جی 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 بات واضح ہے؟ جی سر۔ اچھا، تو جس کے لیے انجام دی جا رہی ہیں عبادتیں، اگر اس کا اعتبار کیا جائے تو چونکہ ہر کام میں وہ جس کے لیے انجام دیا جا رہا ہے وہ ایک ہے، اس اعتبار سے الاعمال بالنیہ، الاعمال بالنیہ، اس لیے کہ سارے اعمال رب کی خوشنودی کے لیے انجام دیے جا رہے ہیں، خالصتاً لوجہ اللہ۔ اگر خالصتاً لوجہ اللہ نہیں ہوئے تو پھر وہ قبول ہی نہیں ہوں گے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں بنیادی شرط ہے یہ کہ خالصتاً لوجہ اللہ، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ یہ شرط اساسی ہے کہ جو بھی طاعت کے کام انجام دیے جائیں وہ وحدہ لا شریک کے لیے ہوں، نہ کسی کو دکھانے کے لیے، جو ریاکاری جس کو کہا جاتا ہے، جو ایک مانوی بت ہے، ہاں، جس کو قرآن نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، تو وہ بھی اپنی خواہشات کی اس طریقے سے پیروی کرنے لگ جانا کہ گویا وہی اس کا معبود ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اور خالص اللہ کے لیے انجام دی جانے والی عبادتوں میں اگر دنیا کو دکھانے کا پہلو آ گیا یہ بھی شرک ہے، اور غیر اللہ کے لیے اگر انجام دینے لگے اللہ کے ساتھ ساتھ تب بھی شرک ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر مکمل غیر اللہ کے لیے کیا جانے لگا تب تو اس میں شرک ہونے میں کلام ہی نہیں ہے۔ یہ سارے پہلو آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ کون دہرائے گا اب تک کی جو بات میں نے بتلائی، اس میں کیا سمجھ میں آیا؟ ہاں سرفراز، اس کا مطلب ہے کہ نیت کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ میں قریب کر دوں، انما الاعمال بالنیہ اور انما الاعمال بالنیات دونوں ہم معنی ہیں یا دونوں میں فرق ہے؟ یعنی جو روایت نیت کے ساتھ آئی ہے دونوں میں فرق ہے۔ اچھا، کیا فرق ہے؟ نیت واحد کے ساتھ استعمال ہوا ہے، جو نیت یعنی واحد کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اس میں یعنی جو بھی اعمال ہم کریں وہ خالصتاً لوجہ اللہ ہونا چاہیے، وحدہ لا شریک کے لیے ہونا چاہیے، اسی لیے اس کو نیت واحد استعمال کیا۔ یعنی جتنے بھی اعمال ہیں ان سارے کے سارے اعمال صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اس میں یعنی فلا یشرک بربہ احدا، احدا کا اسلام نہیں، کسی کو بھی کیوں نہ ہو،
جی اس کے بعد جو نیات استعمال کیا گیا ہے، یعنی جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں ان کے الگ الگ نیتیں ہوتی ہیں. مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی نیت الگ ہے، وضو کر رہے ہیں تو اس کی نیت الگ ہے. یعنی ایک ہی نیت سے ہم، ایک ہی عمل کی نیت سے ہم کئی اعمال انجام نہیں دے سکتے، وہ قبولیت کی درجے تک نہیں پہنچ سکتی ہے. بلکہ جتنے اعمال ہیں اتنی نیتیں ہونی چاہیے، اور وہ نیت خالصتاً لوجہ اللہ ہونی چاہیے. احسن. اب یہاں پر ایک